السلام علیکم، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ ایک آگاہی کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہم ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے سلسلے میں کتنی بڑی تباہی کے کنارے کھڑے ہیں، اور اگر ہم نے وہ اقدامات نہ کیے جو انتہائی ضروری ہے تو ہماری آنے والی نسلوں کے پاس نہ صاف پانی پینے کو ہوگا، جو اب بھی نہیں ہے بہت زیادہ جگہ پر، ہمارے پاس کھانے کے لیے محفوظ فوڈ نہیں ہوگا. It will be contaminated with heavy metals. If you understand what is a heavy metals, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا. لیڈ، کرومیم، آرسینک، کیڈمیم، زنک، کاپر اینڈ مرکری اینڈ آل سارٹس آف کنٹمنیشن. یہ کنٹمنیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے دو سورسز ہیں. ان لائنڈ لینڈ فل، جن سے جوسز نکل کر ہمارے زیر زمین پانی میں جا رہے ہیں. جب یہ زیر زمین پانی میں جاتے ہیں تو یہ ہماری اس زمین کو، ایگریکلچرل لینڈ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، جو کہ اپنی کراپس کو پیدا کرنے کی قوت کو کھو دیتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیمیکلز اور وہ ہیوی میٹلز کراپس میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کا فوڈر کنٹامنیٹڈ ہے، آپ کا کیٹل کا میٹ کنٹامنیٹڈ ہو گیا ہے، ملک کنٹامنیٹڈ ہو گیا ہے، اور یہ ہوتا جائے گا سالہ سال، صدیوں، اگر ہم نے اس کا تدارک نہ کیا. تدارک کیا؟ بڑا سمپل ہے. محفوظ انجینئر ڈسپوزل سائٹس بنائیں، اور یہ جو اوپن ڈمپس ہیں ان کو کلوز کر دیں. اس کا ایک دفعہ ڈیسیشن ہی لینا ہے نا. پیسے تو ہم اب بھی خرچ کر رہے ہیں، اربوں روپے گورنمنٹ خرچ کرتی ہے ویسٹ مینجمنٹ پہ، لیکن ان اربوں روپے کے بدلے ہم اربوں ڈالرز کا لانگ ٹرم نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آنے والی نسلوں پہ ہوگی. آپ کو اندازہ ہے کہ آنے والی نسلوں پر ہم اب تک کتنا بوجھ ڈال چکے ہیں، قرضوں کا بوجھ، اور اس کے ساتھ ہم ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی سے جو بہت بڑی خرابی ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے اس کا بوجھ بھی ڈال دیں گے. تو وہ بچے سروائیو کیسے کریں گے؟ ان کی زندگیاں کیسے صحت مند نسلیں پیدا کر سکیں گی؟ تو میرے پیچھے ایک گھڑی ہے جو چلنا بند نہیں کرتی اگر اس میں سیلز ڈلے ہوئے ہیں. تو ہمارا ٹائم اسی طرح لوز ہو رہا ہے اور ہم اس میں سیلز نہیں ڈال رہے زندگی کے. وہ سیلز کیا ہیں؟ گورنمنٹ فنڈز لوکیٹ کرے، ضائع نہ کرے، ٹیکنیکل نو ہاؤ غائر کی جائے، باہر سے لوگوں کو بلائیں. پاکستان میں جتنے لوگ ہمارے انوائرمنٹل اور موسمیاتی تبدیلی کے پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، ان کا نو ہاؤ بالکل نہیں ہے. وہ کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں. اور دوسرے ملکوں کا جو ڈیزائن ہے یا کٹ اینڈ پیسٹ ہے وہ پاکستان میں کام نہیں کرتا. آپ اپنے فیلڈ پروجیکٹس کو گنیں. یہاں پر بلیسنگز نہیں ہے جو کاؤنٹ کر سکیں ہم. یہاں پر صرف ہمارے سوروز ہیں. آپ کو دو تین چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں. ملتان میں جائکا نے ایک انجینئرڈ لینڈ فل بنایا. آپریشن کے پیسے اور نو ہاؤ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑا ڈمپ اور بہت بڑی لائبریٹی بن گیا. سائیوال کا پروجیکٹ ہم نے ڈیزائن کیا، بنا دیا. ہم نے ریسائکلنگ سینٹر بھی بنا دیا، سب کچھ کر دیا. پیسے دیے کس نے وہ آپ جان سکتے ہیں. اور اے ڈی بی اس میں انوالو تھا، پی ایم یو انوالو تھے، بہت سارے کنسلٹنٹ انوالو تھے. وہ ریسائکلنگ سینٹر پہلے تو ریسائکلنگ سینٹر تھا ہی نہیں. اٹ واز ناٹ اے مٹیریل ریکوری فیسلٹی ان دا ٹرو سینس. اٹ واز جسٹ اے سارٹنگ پلانٹ ٹو مینوفیکچر کمپوسٹ. فرام گاربیج آپ کمپوسٹ نہیں بنا سکتے، بیکاز ایک چیز یاد رکھیے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. تو وہ پلانٹ فیل ہو گیا. اچھا، اب یہ تھا کہ اس کی کیپیسٹی ایسی تھی کہ جو کچرا آ رہا تھا 50% اس سے زیادہ ریجیکٹ ہوتا تھا. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ وہ سائٹ اب ایک کچرے کا بہت بڑا ڈمپ بن چکی ہے.
آپ سیٹلائٹ سے دیکھ لیں سائیوال سارٹنگ پلانٹ، اس کا حشر دیکھ لیں آپ. بلڈنگیں بہت اچھی ہیں، اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں. اس کا پلان ایک جرمن کمپنی سے ریوائز کروایا ہم نے. اسٹارٹ کیوں نہیں کر رہے سائیوال کے پروجیکٹ کو؟ آج GKW کنسلٹ جو جرمن کمپنی ہے اس کے ڈیزائن پہ اگر ابھی کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اپ گریڈڈ ہو جائے گا ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. سیالکوٹ میں وہی ڈیزائن اپنایا گیا، وہ فیل ہو گیا. کنٹینرز ایسے کہ جو موو نہیں کر، ان کو پش نہیں کیا جا سکتا، سارے کنٹینر ویل ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں ساری جگہوں. میں اس میں نا کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک دو ویڈیوز ڈال دوں. تو 3 تو یہ گلیرنگ ایگزامپلز ہیں ملتان، سائیوال، سیالکوٹ اور ساری جگہوں پہ. راولپنڈی، KPK کے سارے علاقے، کوئٹہ، کراچی، سب جگہ یہی حال ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر کنٹامنیٹ ہو رہا ہے. ایئر ایمیشن بے تحاشا ہو رہے ہیں، اور یہ ایئر ایمیشن یاد رکھیے کہ اس میں میتھین گیس ہے، تو یہ بھی آپ کا اسموگ پیدا کرتے ہیں. اسموگ کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے دوسروں کے ساتھ. اسموگ کا موسم آنے والا ہے تو ہم اس پہ ایک پروگرام کریں گے. فی الحال ہمیں یہ اسٹیپ لینے ہیں کہ ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے فورم میں جوائن کریں. ہم اپنے ڈیسیشنز میکر اس کو فورس کریں کہ بھائی آگاہی حاصل کرو، ڈیسیشن لو، اور یہ ڈیسیشن ایسے ہیں جو کہ ہمارے پیسے بھی بچائیں گے، یہ ہمارے لیے جاب بھی کریٹ کریں گے، یہ ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ٹرانسفر کریں گے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ آپ اس عمل میں شامل ہوں گے، سبسکرائب کریے اور کمنٹس کریے، اور ہمارے فون نمبر جو ہم نے دیا ہوا ہے اس پہ آپ فون کریں گے تو ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی آپ کو مل سکتی ہے. ہماری خدمات میری خاص طور سے پاکستان کے لیے کسی معاوضے کے بغیر بھی اویلیبل ہیں، اگر کوئی اویل کرنا چاہے. اور میں اپنا ٹائم کسی بھی اس پروجیکٹ کو دینے کو تیار ہوں جو انوائرمنٹ کو بہتر کرے گا. تو آئیے اس سفر میں شامل ہو جائیے، اور یہ یقین کیجیے، کرائیے، یہ باور کرائیں اپنے ڈیسیشن میکرز کو. آج کل DC اور کمشنر انچارج ہیں نا لابیج کے بھی، تو ان سے مل کے آپ یہ ایمفسائز کریں کہ کچرا اوپن ڈمپس میں ڈالنا بند کریں، نئے انجینئر لینڈ فل بنائیں، اگر کسی کو کوئی آلٹرنیٹ آپ کا میتھڈ ہے تو اس میں جائیں، گیس ریکوری سسٹم انسٹال کریں. یہ ساری چیزیں ہم ایک ایک ویڈیو میں ڈسکس کرتے رہیں گے. اور اسی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم ٹائم ہے کہ ایک میٹھی نیند جو ہم لے رہے ہیں قرضوں پہ بیس کر کے، اس سے نکل آئیں، اور اپنی مدد آپ، اپنی قوم کا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل، موجودہ جنریشنز کا صحت مند رہنا. بیماریاں بے تحاشا، صرف لینڈ فل سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. کینسر، لنگ ڈیزیزز، برین ڈیزیز. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جو ورکر وہاں کام کرتے ہیں ان کے برین اگر جب خراب ہوتے ہیں تو اولادیں جو ہیں وہ اسٹنٹ پیدا ہوتی ہیں، اور اسٹنٹ پیدا ہونے والے بچے 5 سال کی عمر تک زندہ رہتے ہیں دراصل، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. مشکلات بہت ہیں، راستہ آسان ہے. ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر اینڈ فائنینسنگ آف the projects which will have the environment not to be damaged further. وہ ٹیکنالوجی اور وہ اس پروجیکٹ پہ فائنینس کریں جو کہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ماحولیاتی موسمیاتی مصیبتوں سے بچا سکے. اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.